حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ تعریف سنیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے بارگاہ نبی سے کیسی بشارتیں ہیں۔ حضرت امام ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل بن ہلال الشیبانی رحمہ اللہ وفات 241 ہجری فضائل صحابہ احمد بن حنبل میں فرماتے ہیں، ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان اشد هذه الامت بعد نبیها حیاء عثمان بن عفان، پیغمبر کے بعد اس امت کا سب سے بڑا با حیا انسان وہ عثمان بن عفان ہے۔ امام مسلم بن حجاج القشیری النشاپوری رحمہ اللہ وفات 261 ہجری، صحیح مسلم باب فضائل عثمان بن عفان حدیث نمبر 6287 لکھتے ہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں اس عثمان کا حیا کرتا ہوں جس کا حیا ملائکہ بھی کرتے ہیں۔ امام ابو محمد جمال الدین عبد الملک بن حشام بن ایوب الحمیر المعافی رحمہ اللہ وفات 213 ہجری، السیرۃ النبویہ لابن حشام تحت بیت رضوان لکھتے ہیں کہ ابن اسحاق فرماتے ہیں، عبداللہ بن ابو بکر نے مجھے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، حدیبیہ میں جب خبر پہنچی آپ نے فرمایا، لا نبرو حتی نناجز القوم، ہم یہاں رہیں گے، یہاں سے واپس نہیں جائیں گے جب تک مشرکین سے عثمان کے خون کا بدلہ نہ لیں۔ فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس الی البیعہ فکانت بیعۃ رضوان تحت شجرہ، حضور نے تمام صحابہ سے اس موضوع پر بیعت لی۔ امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن محمد الحاکم رحمہ اللہ وفات 405 ہجری، المستدرک علی الصحیحین فضائل امیر المومن ذی النورین حدیث نمبر 4536، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بینما نحن فی بیت ابن حشفہ فی نفر من المہاجرین، ہم ایک جگہ پہ بیٹھے تھے ابن حشفہ کے گھر میں، وہاں کون تھے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ اجل صحابہ تھے۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا لینہز کل رجل منہم منکم الی کفئہ، اللہ اکبر، یہ لینہز کل رجل منکم الی کفئہ، تم میں ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق اپنی حیثیت کے بندے کے ساتھ ہو جائے۔ اور فنہض النبی علی عثمان فاعتنقہ قال انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ کے نبی خود اٹھے اور عثمان سے معانقہ کیا، اپنے ساتھ لگا لیا اور گلے لگا کر فرمایا، عثمان تم دنیا اور آخرت میں میرے ولی اور میرے دوست ہو۔ امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی الطبرانی رحمہ اللہ وفات 360 ہجری، الموجم الکبیر للطبرانی باب ام کلثوم بنت رسول اللہ توفیت فی حیاتی حدیث نمبر 1063 فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کی وفات کے بعد ان کی قبر کے پاس کھڑے ہوئے اور فرمایا، لو کن عشرا لزوجتہن عثمان وما زوجت الا بوحی من السماء، اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی، ایک فوت ہوتی، دوسری وہ فوت، تیسری، میں یک کے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا، پر میں نے عثمان سے نکاح ام کلثوم کا اللہ کی وحی کے ساتھ کیا۔ اسی طرح امام ابو العباس احمد بن عبداللہ بن محمد محب الدین الطبری رحمہ اللہ وفات 694 ہجری، الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ فرماتے ہیں، حضرت علی نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرمایا کرتے، لو کان لی 40 بنتا لزوجت عثمان واحدۃ بعد واحدۃ حتی لا یبقى منہن واحدہ، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور میں عثمان کی نکاح میں دیتا، وہ فوت ہوتی میں دوسری دیتا، وہ فوت ہوتی میں تیسری دیتا، یک کے بعد دیگرے میں 40 بیٹیاں عثمان کے نکاح میں دیتا۔ حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری، صحیح بخاری حدیث نمبر 3675 فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاعد احد، آپ احد پہاڑ پہ چڑھے، ابو بکر، عمر، عثمان آپ کے ساتھ ہے، فرجف بہم، وہ پہاڑ کانپنے لگا، تو آپ نے فرمایا اسبت احد، احد ٹھہر جا،
فَإِنَّمَا عَلَيْكَ النَّبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، ایک شہید ہے۔ گویا حضرت عثمان کی شہادت خوشخبری لسان نبوت سے آئی ہے۔ امام مسلم بن حجاج القشیری نیشاپوری رحمہ اللہ وفات 261 ہجری، صحیح مسلم باب فضائل عثمان بن عفان حدیث نمبر 4416۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط من حائط المدینہ استفتح رجل آخر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام باری باری آ رہے تھے، اللہ اکبر۔ انہی میں سے ایک شخص نے دروازے پر دستک دی، اندر آنے کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا افتح وبشرہ بالجنہ، ابو موسیٰ جاؤ دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دو، اور ساتھ اللہ بلوا تکون لہو، ایک تکلیف سے گزرے گا وہ، پھر اس کو شہادت کی موت ملے گی۔ فذهبت فاذا عثمان بن عفان، میں نے دیکھا تو عثمان بن عفان تھے، ففتحت وبشرت بالجنہ، میں نے دروازہ کھولا اور میں نے کہا عثمان اللہ کے نبی آپ کو جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں، اللہ اکبر۔ امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ رحمہ اللہ وفات 273 ہجری، سنن ابن ماجہ باب فضل عثمان رضی اللہ عنہ حدیث نمبر 109۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل نبی رفیق فی الجنہ ورفیقی فی عثمان بن عفان، ہر شخص کا جنت میں ایک رفیق ہوگا اور میرا رفیق جنت میں عثمان بن عفان ہوگا۔ امام ابو شجاع شیروے بن شہردار بن شیروے الدیلمی الحمدانی رحمہ اللہ وفات 509 ہجری، الفردوس بماسور الخطاب حدیث نمبر 7034، اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واللہ لیشفعن عثمان فی 70,000 من امتی من اہل الکبائر ممن قد استوجب النار حتی یدخلہم اللہ الجنہ، میری امت کے 70,000 وہ آدمی جو بڑے بڑے گناہ کرتے ہوں گے، جہنم ان کے لیے واجب ہو چکی ہوگی، اللہ عثمان کی شفاعت سے ان کو جنت میں داخل فرما دے، اللہ اکبر۔ امام ابو محمد عبد الرحمن بن محمد بن ادریس بن منذر التمیمی الحندری رحمہ اللہ وفات 327 ہجری، تفسیر القرآن العظیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اس آیت کے تحت فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ہنی بن عفان، اس موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنا قاصد بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا تو صحابہ کرام نے کہا ہنی بن عفان یطوف بالبیت ونحن ہاہنا، حضرت عثمان کی قسمت جاگ اٹھی، ہم یہاں پر ہیں، وہ مکہ میں طواف کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا لو مکث کذا وکذا سنتن ما طاف حتی اطوف، میری بات یاد رکھ لو، مجھے عثمان پر اتنا اعتماد ہے کہ کئی سال تک بھی عثمان کو رکنا پڑا، عثمان رکا رہے گا لیکن میرے بغیر وہ طواف نہیں کرے گا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد تھا، ذرا اندازہ فرمائیں۔ حضرت امام ابو القاسم بن محمد ابن اسحاق بن مندہ العبدی الاصبہانی رحمہ اللہ وفات 470 ہجری، المستخرج من کتب الناس، اس کے اندر فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا نشبہ عثمان بن عفان بابینا ابراہیم علیہ السلام، ہم حضرت عثمان بن عفان کو اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کے مشابہ سمجھتے ہیں، یعنی شکل و صورت میں یہ حضرت ابراہیم کے مشابہ، بلکہ اس سے بڑھ کر امام عبد الرحمن بن ابو بکر جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ وفات 911 ہجری، تاریخ الخلفاء الخلیفۃ الثالث کے تحت لکھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کیا تو آپ نے فرمایا ان بالک اشبہ الناس بجد ابراہیم و ابی کا محمد، ام کلثوم تیرا شوہر
لوگوں میں مشابہ ہے تیرے جد امجد ابراہیم کے اور تیرے والد محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کے حق میں فضائل، بشارتیں، اور جو بدبخت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتا ہے اس کے بارے میں آپ کا طرز عمل کیا تھا. امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمذی رحمہ اللہ، وفات 279 ہجری، جامع ترمذی باب فی مناقب عثمان، حدیث نمبر 3709. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجنازت رجل لیصلی علیہ. حضور کے پاس مدینہ منورہ ایک جنازہ لایا گیا کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں، ایک شخص کی میت لائے گی. فلم یصلی علیہ، آپ نے اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھائی. فقیل یا رسول اللہ ما رأیناک ترکت الصلاۃ علی احد قبل ھذا. حضور ہم نے سے پہلے کبھی آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ کسی کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کریں، یہ آج کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا انہ کان یبغض عثمان فابغضہ اللہ. یہ شخص حضرت عثمان سے بغض رکھتا ہے اور اللہ اس سے بغض رکھتا ہے. اب ظاہر ہے جس کا اللہ بغض رکھے اس کا میں محمد کیسے جنازہ پڑھا سکتا ہوں؟ سبحان اللہ. یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی.